اعوذ باللہ السلام من علیکم الشیطان آقا۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو اصول دین میں امامت کے بارے میں چل رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ روز امامت کے معنی کو بیان کیا، لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے، یعنی امام کے معنی کیا ہے اور علم کلام کی اصطلاح میں امامت کسے کہتے ہیں، سب ہم بیان کر چکے۔ اس کے بعد امام کا نصب کرنا، یہاں تک بات ہماری پہنچی تھی کہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں یعنی شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کو اللہ عز و جل کی طرف سے نصب کیا جاتا ہے، یعنی امام کو اللہ عز و جل نصب کرتا ہے، وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے اور امام معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے۔ جبکہ برادران اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ امام کا وجود یا امام یا خلیفہ رسول اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ اس کو چننے کا، منتخب کرنے کا اختیار بندوں کو ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ اس کے اس بات کے بھی قائل نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور عصمت کے درجے پر وہ فائز ہوتا ہے، عصمت اس کے یہاں ہوتی ہے، عصمت پائی جاتی ہے، بلکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ عام انسان بھی نبی کا خلیفہ بن سکتا ہے، اور جیسا کہ ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں یعنی مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار جتنے یعنی 12 ائمہ علیہ السلام کو، 12 اماموں کو خلیفہ مانتے ہیں، تو سب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں ماننے والوں کا کہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی بھی دنیا کی طرف سے نہیں ہے، نہ چنا ہوا ہے دنیا کی طرف سے، نہ منتخب کیا ہوا ہے، بلکہ یہ سب کے سب اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، چنے گئے ہیں۔ صحیح، یہ سب جو ہے وہ ہم نے بیان کیا، اور اس کی دلیل میں ہم نے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کو پیش کیا جو غدیر خم میں نازل ہوئی۔ صحیح ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس برکت کے لیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آیت شریفہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول، جو حکم آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو آپ پہنچا دو، اور اگر تم نے اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا کہ رسالت ہی انجام نہ دیا، اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ کہ اگر تم نے اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا کہ رسالت ہی انجام نہ دیا، اور اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں یہ سورہ نازل ہے، آخری عمر میں یہ سورہ نازل ہوا، تمام مسائل توحید و شرک، بت شکنی، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس وغیرہ تمام مسائل اپنی زندگی میں بیان فرمائے، اور اب آپ کی عمر شریف کا آخری حصہ ہے نبی کریم کی۔ 10 ہجری کو سورہ مائدہ نازل ہوا۔ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تہدید و تنبیہ کی جا رہی ہے، یعنی اس قدر آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، میرے حبیب پہنچا دیجیے، آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، کہ اول بعثت سے آخر عمر تک رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، اور آپ کے کافی ماننے والے بھی تھے، پھر بھی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم خوف نہ کرو، واللہ یعصمک من الناس، یعنی لہجے میں آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، اور آپ کے کافی ماننے والے بھی تھے، پھر بھی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم خوف نہ کرو، میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور جگہ کے اعتبار سے بھی جگہ بہت گرم تھی، ارشاد ہوا کہ جو پیغام تم کو دیا گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی خلاف ورزی سے ہراساں اور خوف زدہ تھے، کس کی؟ کافروں کی نہیں،
منافقوں کی۔ منافق تھے ان آغاز یہ تمام لوگ۔ چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ جو پیغام تھا وہ بہت اہمیت کا حامل تھا، اور وہ پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور امت اسلامی کی رہبری کا پیغام تھا۔ اس واقعے کو اکثر اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا اور لوگوں سے بھی نقل کیا کہ آیت غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد ان کے 11 فرزند امام ہوں گے، اور ایک کے بعد دوسرا منصب امامت پر فائز ہوتا رہے گا۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امامت اور نبوت اور رسالت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر ختم ہو چکی ہے، اور امام کا تعین لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، اور یہ عقلاً و نقلاً درست اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آیہ مذکورہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تہدید و تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو نبوت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور منافقین سے خداوند عالم محفوظ رکھنے والا ہے۔ لہٰذا آیہ کریمہ کا لب و لہجہ اور خدا کا حکم بتا رہا ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، یعنی امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، امام کا معین کرنا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنے حبیب اور رسول سے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اپنے بعد اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا خلیفہ، امت کا امام معین فرما دو۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ درس کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔